چلیں آپ کا سبق جو ہے وہ سورہ نصر تھا، جی بالکل یاد کیا آپ نے؟ جی یاد کیا۔ چلیں جی بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آج تو لگ ہی نہیں تھا کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا۔ جی اللہ کی دعائیں۔ نہیں تو آپ نے محنت بہت کی ہوگی لگتا ہے مجھے اس آیت کے اوپر، ان صورتوں اس صورت کے اوپر، جی بالکل مشق زیادہ کی۔ کیونکہ ماشاءاللہ کہیں پر بھی کوئی بھی مطلب آپ کی نہ حروف کے معاملے میں، نہ آوازوں کے معاملے میں، نہ روانی میں، کسی جگہ بھی کوئی مطلب کوئی خرابی، کوئی کمی نہیں آئی۔ ماشاءاللہ اتنا اچھا آپ نے پڑھا ہے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت ہی اچھے۔ شکریہ۔ جی ہاں بس یہ آپ اسی سے سمجھ لینا کہ محنت آدمی کرے تو محنت سے الحمدللہ سب کچھ ملتا ہے انسان کو۔ جی بالکل ٹھیک صحیح۔ ہے جی، تو بغیر وقت ضائع کہ ہم نئی صورت میں چلتے ہیں، کیونکہ وہاں تو کوئی غلطی آپ نے کی نہیں تو میں کیا پکڑوں اور کیا آپ کی اصلاح کروں۔ ماشاءاللہ۔ جی شکریہ۔ ہاں تو چلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہاں پر دیکھیں، ایک ہمارے پاس یہ قل ہے موٹا حرف، اور دوسرا ہے را، جی ٹھیک ہے؟ ان دونوں جی کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، را کو تو پیش جی کی وجہ سے اور قاف کو مستعلیہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی جی جی۔ قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد، یہ دیکھیے مد لگا ہوا ہے، تھوڑا سا ہم نے اس کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ لام کے ساتھ مد لگا ہوا ہے جی چھوٹا۔ لا جی اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد۔ شاباش۔ اب یہ جو لکھا ہوا نا، یہ دیکھیں یہ لفظ لکھا ہوا ہے، یہ قاعدے میں آئے گا، ہم آپ کو بتائیں گے اس وقت، لیکن ابھی فی الوقت آ گیا صورت میں تو بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھو لکھا تو ہے جی حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا، انا، ٹھیک ہے؟ جی لیکن اس جی میں عربی کا قاعدہ ہے کہ یہ لفظ میں یہ جو الف ہوتا ہے، یہ والا الف، یہ الف پڑھا نہیں جاتا، جی تو ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا۔ جی یہ پورے قرآن میں آپ کو 80 سے زیادہ مقامات پر نظر آئے گا، یعنی 82 83 86 87 اس طرح، یعنی 80 اور 90 کے درمیان اس کی ایک جو ہے نا وہ تعداد ہے، یہ بار بار آئے گا مختلف مقامات پر۔ تو یہ انا جی ہی پڑھا جائے گا، انا نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر یہ صرف اسی جی شکل میں آئے گا، یعنی الف کے اوپر زبر، نون الف نا، بس اس شکل میں آئے گا جی تب۔ لیکن اگر یہ کسی جی کلمے کی حصہ بن کے آئے گا تو پھر یہ نون الف نا پڑھا جائے گا۔ اگر یہ اکیلا ٹوٹل جی انا آئے گا تو پھر نون الف کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، انا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جی جہاں جہاں آئے گا انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ جی ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا عابد ما عبدتم۔ یہ غنے کو تھوڑا سا اور کریں، آپ نے کم کیا ہے، دوبارہ پڑھیں، میم الف جی ما لال لکھا ہے نا، جی غنہ کرو۔ جی جی
ولا أنا عابد ما عبدتم. شاباش، بہترین بہترین. ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. شاباش. لکم دینکم، پڑھیے ذرا اس کو. لکم دینکم. کم ہو نہیں، کم، میم کو چھوڑ دیں. لکم دینکم. ٹھیک ہے. اچھا اب میں یہاں تھوڑی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ اس کو ہجے کر کے پڑھیے. واو زبر وا، واو زبر وا، لام زیر لی، لام زیر لی، ولی، ولی، یا زبر یا. یا زبر یا، کیا بن گیا؟ ولیا. ولیہ. یہ شاید آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آپ کا انٹرویو لیا تھا شروع میں، تو اس وقت میں نے آپ کو اس کو بتایا تھا اس بارے جی میں. جی ٹھیک ہے نا؟ جی جی تو جی یہ ہے بالکل یاد ہے. ولیہ. جی ولیہ. ہاں، ولیدین نہیں ہوگا، بعض لوگ ولیدین پڑھتے ہیں، تو آپ دھیان رکھیے گا. ولیہ. ولیہ. جی ٹھیک ہے. لکم جی دینکم ولی دین. لکم دینکم ولیہ دین. شاباش، پھر پڑھو. لکم دینکم ولیہ دین. اچھا اب ہم ایک کام کریں گے کہ یہ دونوں آیتیں ایک ساتھ پڑھیں گے. قل یا جی ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. اعبد نہیں ہوگا نا، کلکلا کرنا ہے. دیکھو یہ دال ہے نا، دال کے اوپر ہم نے آواز کو لوٹانا ہے. دوبارہ پڑھو. جی. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ٹھیک ہے، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد. اعبد، اعبد ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. شاباش، ویری گڈ ویری گڈ. میں نے یہ دال پیش دو کیوں پڑھا، تھوڑا مجھے بتاؤ اس بارے میں. جی یہ ہمیں پہلے میں پڑھا تھا نا، کیا اس کو دال پیش دو پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے دال پیش دو؟ ہم نے اعبد کیوں نہیں پڑھا، اعبدو کیوں پڑھا؟ یہ ہمیں اس لیے کہ دو آیت ملا لی. ہاں، چونکہ ہم آیت کو دوسری آیت سے ملا رہے ہیں، تو اس میں قانون یہ ہوتا ہے کہ جب آیت کو آیت سے ملایا جائے تو اس کی زبر زیر پیش کو یا تنوین وغیرہ کچھ بھی لگا ہو تو اس کو جی پڑھتے ہوئے جی جاتے ہیں آگے. ٹھیک ہے، جی جی اس کا جی خیال رکھنا جی ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. ہاں. جی. ولا انتم عابدون ما اعبد اعبد لکم دینکم ولی دین. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. شاباش شاباش. تھوڑا سانس کھینچ لو، جی. بند کرو اور گنتی گنو ذرا، 10 تک گنو. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10. اب سانس باہر نکالو، بالکل باہر نکال دو اور لینا جی نہیں، پھیپڑے خالی کر دو، سانس واپس نہیں کھینچنا، کھینچو پھر جی چھوڑو جی اور پھر 10 تک گنو۔ جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دوبارہ سانس کھینچ کے پھیپڑوں میں ہوا بھرو۔ جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اب سانس چھوڑ دو۔ جی یہ میں نے اس لیے کرایا کہ ہم نے ابھی 3 آیتیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. کوشش کرنی ہے اور کیا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ پڑھو، سانس کھینچو اور قل پڑھو۔ يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. شاباش شاباش شاباش۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ پڑھو۔ ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. شاباش شاباش شاباش، ویری گڈ ویری گڈ۔ اب یہ 3 آیتیں آپ جب آپ ایک سانس میں پڑھنے میں کامیاب ہو گئے نا تو اس کی تھوڑی آپ مشق کرتے رہیں گے نا۔ اب مشق کیسی ہوگی؟ مشق کا طریقہ میں جی نے آپ کو بتا دیا ہے۔ سانس اندر کھینچ کے روک جی لو، 10 تک گنو۔ جی اب آپ مزید سانس بڑھانا چاہتے ہیں تو 5 اس کے اوپر اور بڑھا دو، یعنی 15 تک گننا شروع کر جی دو۔ پھر اس کے بعد جی سانس پورا باہر نکال دو، پھیپھڑوں سے خالی کر لو اور سانس کھینچو نہیں بلکہ 10 مرتبہ پہلے، پھر جب آپ کی یہ روٹین سیٹ ہو جائے پھر 15 دفعہ، اس طرح 5 5 5 بڑھاتے جاؤ، 20 25 30 35، یعنی اتنی دیر آپ کر سکتے ہو۔ تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ یہ آیتیں بڑھاتے جانا، آٹومیٹکلی آپ ایک ہی سانس میں پوری سورت بھی پڑھ جاؤ گے۔ جی جی بالکل. ٹھیک ہے نا؟ بس یہ کوشش کرتے رہنی ہے۔ جی ٹھیک ہے. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد۔ ابھی دیکھو 5 آیتیں ہو گئی۔ جی قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم وأعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ویری گڈ، شاباش۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک چیز اور بھی اپنے دماغ کے اندر یہ آپ نے بٹھا دینا ہے جی کہ جب آپ نماز میں اس کو سورت کو پڑھ رہے ہوں گے، اور نماز میں تو آپ کو جی پتہ ہے آواز کا زور نہیں لگتا نا، بہت ہلکی آواز ہوتی ہے، جی تو جی اس میں سانس بہت لمبا چلتا ہے۔ تو اس میں آپ نے یہی جی کرنا ہے، کافرون لا تعبدون ولا اعبد ولا انا، ٹھیک ہے، ولا انتم جی عابدون ما اعبد لکم دینکم۔ وہاں آپ اگر اس طرح پڑھو کہ ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تو یہ غلطی کہلائے گی، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کو جی تھوڑا تیز جی پڑھتا ہوں اور آپ بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ پڑھ جائیں گے۔
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. چلیں. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. شاباش شاباش، بہت اچھے بہت اچھے بہت ہی اچھے. اب یہ پریکٹس کرنے کے بعد پھر آپ نے اس صورت کو بھی ایسی پڑھنا ہے. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ٹھیک ہے؟ ہاں اگر پڑھ سکتے ہو تو پڑھو. بالکل ویری گڈ. پڑھنے کا منع نہیں ہے. جی. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ویری گڈ. شاباش شاباش. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سانس اندر کھینچے اور پڑھیں. جی. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. شاباش بہت اچھے. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شاباش شاباش شاباش. بہت اچھے بہت ہی اچھے. میں یہ ان صورتوں کی یہ قل اعوذ برب الناس ہے اور قل اعوذ برب الفلق، ان دونوں کی آڈیو میں آپ کو بھیجوں گا. آپ مشق کرنا چاہیں تو آپ کے لیے انشاءاللہ اس میں بہت مدد ملے گی اس میں آپ کو. ٹھیک ہے؟ جی 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 ٹھیک. تو آپ کی یہ الحمدللہ یہاں تک جو ہے صورتیں ہو گئی ہیں.